فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا۔ تو یہ حالت کیونکہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے مجھے اپنے معزز اور مکرم مہمانوں سے بار بار دست بستہ گزارش کرنی پڑ رہی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت ممنون، متشکر، اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ میں بغیر کسی اضافی تمہید کے اب میں آج کی اس مبارک ریفرنس کے ایک بڑے وقی مہمان، آپ وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے حکومت پاکستان کے، مکرم و محتشم جناب میاں محمد معین وٹو صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قبلہ تشریف لائیے اور خواجہ سائیں سے اپنی یادوں کا ایک مختصر حصہ نشر فرمائیے۔ محترم میاں محمد معین وٹو صاحب، وفاقی وزیر آبی وسائل حکومت پاکستان۔ جناب صاحب سجادہ نشین آستانہ بڑی شریف اور اسٹیج پر تشریف فرما برگزیدہ خواجگان اور علماء دین اور انتہائی محترم ہستیاں، اور پھر خاص طور پہ آج یہاں جو عقیدت مندانے اور مریدین حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب تشریف فرما ہیں، میرے لیے یہ بڑی مشکل ایک بات ہے کہ ایسی بڑی اور برگزیدہ عالم دین ہستیوں کی موجودگی میں اگر خواجہ غلام قطب الدین صاحب کے بارے میں کچھ عرض کروں تو یقیناً مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ وہ بیک وقت ایک عالم دین تھے، ماہر علم و ادب تھے، اور پھر شاعر تھے، ادیب تھے۔ ان میں جو روحانیت کا فیض تھا وہ مجھے معلوم ہے کہ آج تمام عقیدت مندان اور مریدین ان سے محروم ہو گئے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی ان کی شفقت اور ان کے فیض سے اس طرح محروم ہوئے ہیں کہ شاید یہ کمی کبھی پوری نہ ہو سکے۔ تو یقیناً وہ جب بات کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، علم کی بات کرتے تھے، جس محفل اور مجلس میں بھی ان کا خطاب اور بیان ہوتا تھا، ان کا انداز کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، جو بیان ہوتا تھا، اس کی تاثیر روح تک پہنچ جاتی تھی، اور جہاں بھی وہ خطاب فرماتے یقیناً بعد میں لوگ ان کے حوالے سے یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ آج خواجہ غلام قطب الدین صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، اتنی پرتاثیر گفتگو اور بیان ان کا تھا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ بھی ہوتا تھا، اور یقیناً ان کی جو اپنے مریدین کے ساتھ اور اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو ایک مشفقانہ انداز تھا، آپ یقین کریں کہ اب بھی جب تصور کرتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو اور ان کی گفتگو کی جو مٹھاس ہے، اور جو ان میں عجز و انکساری تھی،
جو ان میں علم تھا اور ان کے جو فیض سے آج بہت سارے لوگ محروم ہو گئے ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے یقیناً اللہ کے نیک وہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے مریدین جو ہیں ہم جیسے جو ان کے عقیدت مند ہیں، ہمیں بھی یہ حوصلہ اور ہمت دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کی راہیں جو ہے وہ ہموار کریں، اور اپنی زندگی کی راہیں جو ہے نا ان کا تعین جو ہے وہ درست رکھیں۔ میں خاص طور پہ میاں ماجد ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن دیپالپور رہے ہیں، میرے عزیز ہیں، میں یہ ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے عقیدت مند تھے کہ وہ آج صبح سے رابطے میں تھے، اور میں بھی ان کے رابطے میں تھا کہ 7 بجے سے 10 بجے تک کہ جہاں بھی میں ہوں مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور میرے لیے بھی یہ بات انتہائی اہم بھی ہے اور بہت ضروری بھی تھا کہ اگر آج میں یہاں حاضری نہ دے سکتا تو شاید مجھے ہمیشہ کے لیے یہ کتنی ایک پشیمانی اور پریشانی رہتی۔ تو آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دستبا دعا ہوں کہ آپ جیسی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور صاحبزادہ صاحب جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان میں یہ صلاحیت بھی ہے، اور ان کی جو ذہنی سوچ ہے وہ بھی دین کی طرف جس طرح ہے، وہ یقیناً میں اس بات پہ فخر بھی کر سکتا ہوں اور خوشی بھی کر سکتا ہوں، اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواجہ غلام قطب الدین صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے ان کے تمام مریدین کا بھی اسی طرح جو ہے وہ روحانی طور پہ ان کو فیض ان کی طرف سے جاتا رہے گا، اور سب کے ساتھ اسی روابط کے ساتھ جو خواجہ غلام قطب الدین صاحب کا سب کے ساتھ تھا اس کو قائم اور دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ میاں صاحب، بہت مختصر وقت میں بہت اچھے پیغام تھے آپ نے نواز